جس کا فضا میں راج ہے اسی کے سر پر زمین کی حکمرانی کا تاج ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ دور جدید کی جنگوں میں مقابلہ زمین سے زیادہ آسمان کی وسعتوں میں ہوتا ہے۔ پاک بھارت اسٹریٹجک کنڈیشنز میں فضائی طاقت زمینی کنٹرول کا مرکزی نقطہ ہے۔ محدود وسائل کے باوجود ایک مختصر لیکن پروفیشنل ایئر فورس دنیا بھر میں پاکستان کی شناخت ہے، اس لیے کہ پاک فضائیہ نے جنگوں اور تنازعات میں ہمیشہ کم سے کم نقصان کے ساتھ اپنے حجم سے 3 گنا بڑے دشمن پر قابو پایا ہے۔ اور اسی لیے تو امریکی جرنل یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ پاکستان ایئر فورس کا ہر آفیشل ٹائیگر ہے، اور اسی لیے بھی ایئر انٹرنیشنل جرنل میں لنڈسے پیکو نے اعتراف کیا کہ امریکی پائلٹ کے مقابلے میں پاکستانی پائلٹ زیادہ قابل ہے۔ اور 1971 کی پاک بھارت فضائی جنگ کا قریب سے مشاہدہ کرنے والے امریکی جرنل چیک ییگار کو کہنا پڑا کہ جنگ میں پاکستان نے آسمان پر بھارتی گدھوں کو کوڑے مارے۔ جنگ میں پاک فضائیہ کا سکور 3-1 تھا۔ انہوں نے روسی ساختہ 102 ہندوستانی لڑاکا طیارے گرائے۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان ایئر فورس نے خطے کی سب سے بڑی کثیر الملکی فضائی مشقوں کا انعقاد کیا۔ ان مشقوں میں سعودی عرب، مصر، ترکیہ، بنگلہ دیش سمیت 24 ملکوں کی فضائی فورس اور جنگی طیارے شریک ہوئے۔ جنگوں اور تنازع میں فضائی طاقت کے بے مثال استعمال کے سبب انڈس شیلڈ جہاں ہماری ایئر پاور ٹریننگ کو بہتر بنا رہی ہے، وہیں خطے میں ہمارے بہترین فوجی تعلقات کا بھی ثبوت ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ انڈس شیلڈ خطے کی سب سے بڑی فضائی مشقیں ہیں جن میں 24 ملکوں کی فضائیہ شریک ہوئی ہے۔ یہ مشقیں عسکری اور سفارتی لحاظ سے پاکستان کے لیے کتنی اہم ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشقیں 3 اعتبار سے بہت تاریخی اور غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پوری دنیا کی جو چوٹی کی فضائی افواج ہیں وہ پاک فضائیہ کو بہت زیادہ قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اور جس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ کا پاکستان کی پوری تاریخ میں ایک بے مثال ریکارڈ رہا ہے، تاریخ رہی ہے، اور تمام کانفلکٹس اور کرائسس میں، قدرتی آفات میں، جنگوں میں اس نے پاکستان قوم کی نہ صرف توقعات پہ یہ پورا اتری ہے بلکہ عالمی سطح پہ بھی اس نے پروفیشنل اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیار قائم کیے ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی بڑی جو تعداد میں فضائی افواج ہیں وہ پاک فضائیہ کے ساتھ تعاون بڑھانا اور اس کو فروغ دینا خود اپنے قومی اور ادارتی مفاد میں سمجھتی ہیں، اور پاکستان فضائیہ کا جو معیار ہے ٹریننگ کا، جنگی مشقوں کا، وہ اتنا قابل فخر ہے کہ بہت سی دنیا کی فضائی افواج سمجھتی ہیں کہ ان کے اپنے پیشہ ورانہ مہارت میں کافی بہتری آ سکتی ہے پاک فضائیہ کے ساتھ ٹریننگ اور مشقیں کر کے۔ اور جو تیسرا پہلو ہے وہ اس کا سفارتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاک فضائیہ جو ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک کو قریب لانے، ان کے درمیان دفاعی تعاون کو بڑھانے، انٹر آپریبلٹی کو فروغ دینے میں ایک چوٹی کی اور سر فہرست فضائی قوت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا سید علی صاحب، جنگوں کے دوران بڑی فضائی افواج کا باہمی رابطہ کافی اہمیت کا حامل اور غیر معمولی ترجیح ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں انڈس شیلڈ میں آرمی چیف بھی پہنچے اور ایکسرسائزز کا معائنہ بھی کیا۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جنگوں میں فوری فیصلوں اور فوری ایکشن کی بڑھتی ضرورت کے تحت پاک افواج کے ڈھانچے میں سینٹ کام کی طرز پر تبدیلی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب 21ویں صدی میں جو جنگ ہے وہ کسی ایک ڈومین میں محدود نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت جو دنیا میں جنگیں جاری ہیں، جو کشیدگی ہے، آپ جانتی ہیں کہ اس سے بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بیک وقت فضائی، بحری اور زمینی افواج جو ہیں وہ سائبر اٹیکس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ایئر اٹیکس بھی چل رہے ہوتے ہیں، میزائل اٹیکس بھی چل رہے ہوتے ہیں، ڈرون اٹیکس بھی چل رہے ہوتے ہیں، انٹیلیجنس اور الیکٹرانک وارفیئر بھی چل رہی ہوتی ہے، اسپیس سیٹلائٹس کا بھی رول ہوتا ہے، سفارتکاری کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہوتا ہے۔ تو نہ صرف آج کی جنگ بہت مہلک ہے، بہت تیز اور تند ہے، بلکہ ملٹی ڈومین ہے۔
اس لیے تمام جو ہماری افواج ہیں ان کے درمیان رابطے اور بہتر کوارڈینیشن کا جو فروغ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہم جو بدلتے ہوئے حالات ہیں دنیا کے اور خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو صحیح انداز میں بھانپیں، اس کے لیے ٹریننگ اور پیشہ ورانہ مہارت کو آگے بڑھائیں اور ہر قسم کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمام افواج کے درمیان جو تعاون ہے وہ ایک ضرورت ہے وقت کی، جس کے ذریعے سے ہم ملک کے جو وسائل ہیں ان کو بہترین انداز میں مل کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے آپ نے بات۔ سر، پاکستان ایئر فورس کم وسائل اور کم گنجائش کے ساتھ دنیا کی پیشہ ورانہ سلامل بہترین فورسز میں شمار ہوتی ہے۔ جنگوں میں اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں ہم یہ ثابت بھی کر چکے ہیں، اور ٹیکنالوجی اور جدت کے اس دور میں آپ آج پاک فضائیہ کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا، میں آپ سے متفق ہوں کہ کم وسائل کے باوجود اور انٹرنیشنل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے محدود ذرائع کے باوجود پاک فضائیہ نے ہمیشہ پاکستان کی جو عوام کی توقعات پہ پورا اتری ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کی توقعات پہ پورا اتری ہے، اور پوری دنیا میں اس نے اپنا اور ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف ان کی ٹریننگ دنیا میں بے مثال ہے، ان کی پیشہ ورانہ مہارت دنیا میں بے مثال ہے، بلکہ انہوں نے اپنے تجربات سے اور ایکسپوجر سے بھی بہت زیادہ استفادہ کیا ہے تاکہ کم سے کم وسائل میں بہترین انداز میں ان کو استعمال بھی کیا جائے اور تمام تر خطرات سے بہت کامیابی سے نپٹا جائے۔ اچھا سعید علی صاحب، پاکستان 5th جنریشن J-31 طیارے بھی چین سے خریدنے جا رہا ہے۔ یہ سودا یقینی طور پر پاک فضائیہ کی بھارتی ایئر فورس پر برتری کا حامل ہوگا، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے، پاک فضائیہ کی یہ سوچ اور نظریہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہم نے بھارتی جو وسائل کی زیادتی ہے یا افرادی قوت کی زیادتی ہے یا سرمائی کی زیادتی ہے، اس کو بہتر ٹریننگ، بہتر ہتھیاروں اور بہتر پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے سے نیوٹرلائز کیا ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان بھارت کی جتنی بھی جنگیں اور کشیدگی ہے اس میں پاک فضائیہ سرخرو ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی 3 وجوہات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پالیسی کے تحت اب بھی پاکستان فضائیہ کی قیادت کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے جو بہادر اور انتہائی کہنہ مشق پائلٹس ہیں ان کے پاس دنیا کے بہترین 5th جنریشن، 4.5 جنریشن اور 4th جنریشن جہاز ہونے چاہیے تاکہ وہ دنیا کی نہ صرف کسی بھی خطرے کا بھرپور انداز میں مقابلہ کر سکیں، بلکہ اس خطے میں پاکستان کے مفادات اور قومی سلامتی کا بھرپور اور بہترین انداز میں دفاع بھی کر سکیں، اور دشمن کی ہر چالاکی، ہر چال اور خواہش اور غلط فہمی کو کامیابی کے ساتھ دنیا کے سامنے دور کر سکیں۔ اچھا سعید علی صاحب، پاکستان پر تازہ ترین امریکی دفاعی پابندیاں ہمارے بیلسٹک میزائل پروگرام کے متاثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے آپ اس سے؟ پاکستان کا جو سسٹم ہے، دفاعی سسٹم ہے، وہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے تصویراتی پروگرام کا تعلق ہے، جس میں ہمارا ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام شامل ہے، تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام مکمل طور پہ ہمارے قومی وسائل اور ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئر کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم دیگر ممالک سے جو ہمارا تصویراتی ایٹمی اور میزائل پروگرام ہے اس پہ ہم انحصار نہیں کرتے، بلکہ ہمارا میزائل پروگرام اور ہمارا ایٹمی پروگرام اس خطے میں نہ صرف امن کی ضمانت ہے بلکہ خود انحصاری اور ہمارے سائنسدان اور انجینئر کی دن رات کی محنت کا ثمر ہے۔ اور اس قسم کی جو پابندیاں ہیں وہ بنیادی طور پہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی اس خواہش کی آئینہ دار ہیں کہ کس طرح چین کے اوپر معاشی دباؤ بڑھایا جائے اور اس کے دفاعی تعاون کو دیگر ممالک کے ساتھ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ لیکن جہاں تک پاکستان کی میزائل اور ایٹمی پروگرام کا تعلق ہے، ان پابندیوں سے ہماری صلاحیت پہ اور ہماری کارکردگی پہ اور مہارت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا آخر میں پاکستانی ساختہ GF-17 تھنڈر بین الاقوامی مارکیٹ میں خاصی اہمیت اختیار کر چکا ہے. GF-17 تھنڈر کی خریداری میں 17 ممالک کی جانب سے دلچسپی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. یہ حربی ایکسپورٹ میں خوشگوار اضافہ بھی ہے. جاننا چاہیں گے کہ ملکی معیشت کے لیے ہماری آرمرڈ ایکسپورٹ کس قدر سود مند ثابت ہوگی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں پاکستان فضائیہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے جو نہ صرف جدید ترین طیاروں اور اسلحے سے لیس ہے بلکہ وہ خود اپنا ایک صف اول کا دنیا کا بہترین لڑاکا طیارہ جو ہے GF-17 وہ تیار بھی کر رہی ہے, اس کو ڈیزائن بھی کیا ہے اور مسلسل اس میں امپروومنٹس آ رہی ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ اس کا بلاک 1, بلاک 2 اور اب بلاک 3 کی تیاری جاری ہے, جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری مہارت اور اس کی کیپیبلٹی اور پرفارمنس میں بھی مسلسل الحمدللہ ہم اضافہ کر رہے ہیں. اور جس طرح انٹرنیشنل طاقتیں ہیں اور دیگر ممالک ہیں ان کی دلچسپی اس میں بڑھ رہی ہے, تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی جو صلاحیت ہے, اس کا جو ٹیکنالوجی کا معیار ہے, اس کی جو قیمت ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی 4++ جنریشن کا جو لڑاکا طیارہ ہے اس کے ساتھ پرائس کے اعتبار سے, مہارت کے اعتبار سے, معیار کے اعتبار سے, صلاحیت کے اعتبار سے مقابلہ کر سکتا ہے. اور ایک اور پہلو جو ہے اس میں سفارتی اور معاشی ہے وہ یہ ہے کہ کئی اوقات جو بڑی طاقتیں ہیں خصوصاً مغربی طاقتیں, ان کے بڑے مہنگے طیارے جب وہ عالمی دفاعی مارکیٹ میں سیل کے لیے دستیاب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑے سخت پابندیاں اور کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں جو بعض اوقات کئی ممالک جو ہے ان کے حوالے سے احتمال رکھتے ہیں کہ کسی ٹائم پہ اسپیئرز بند ہو جائیں گے یا اس کے حوالے سے ان کی مینٹیننس اور جو سپورٹ سسٹم ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے GF-17 کی, اس کا جو معیار ہے وہ بھی اس بات کا آئینہ دار ہے کہ بتدریج عالمی برادری اس پہ اعتماد کر رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ خود اپنے دفاعی ضروریات کو پورا کرنے میں پاکستان پہ انحصار کرنا ان کے قومی مفادات کے مطابق بھی ہے. یہ ایک افورڈیبل ویپن بھی ہے, یہ ایک انتہائی کیپیبل فورس ملٹی پلائر بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان ایک ریلائبل ڈیفنس پارٹنر بھی بن کے سامنے آ رہا ہے. بالکل ٹھیک آپ نے. سید محمد علی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, بھارت نے $9 ارب کے فرانسیسی ساختہ رافیل اپنے فضائی بیڑے میں شامل کیے, لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان کے GF-17 تھنڈر کہیں سستے اور کہیں زیادہ جدت کے حامل ہیں. آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے روس سے بڑھتے فوجی اور معاشی تعلقات پر, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ دنوں روسی وزیر دفاع کا دورہ پاکستان عالمی میڈیا کی اہم سرخیوں میں شامل رہا. روسی وزیر دفاع کرنل الیگزینڈر فومن کی آمد سے قبل روسی وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم بھی پاکستان کا دورہ کر چکے تھے. تواتر سے روسی قیادت کی پاکستان آمد کو ماہرین وسیع تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اور کیا پاکستان روسی سربراہی میں دنیا میں تخلیق پانے والے بظاہر نئے ورلڈ آرڈر کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ اور کیا پاکستان اپنی دفاعی اور معاشی ضروریات کا امریکہ پر انحصار کم کرنا چاہ رہا ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقوامی امور کی ماہر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. شازیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان اور روس کے بڑھتے فوجی تعلقات دنیا کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں. آپ سے میں چاہوں گی کہ روسی وزیر دفاع کے حالیہ دورے کے جو فوجی اور دفاعی مقاصد ہیں ان کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. تو آنے کا مقصد ہے وہ وہی ہے جو ہم نے کازان برکس میں دیکھا, وہی ہے جو ہم نے SCO کانفرنس میں دیکھا. یہ در حقیقت وہی نیو ورلڈ آرڈر ہے جس کا آپ نے پوسٹ بریٹن ووڈ جو دنیا ہوگی وہ کیسی دنیا ہوگی, اور پاکستان پتی سے ایک ریجن کا چوک پوائنٹ ہے. لہٰذا اس کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو چاہے جتنی بھی کوشش ہمارے ایڈورسریز کر لیں نیریٹو بیسس پہ, اس طرح سے آئسولیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس آئسولیشن کو ختم کرنے میں جہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری بیوروکریسی, ہماری ڈپلومیسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے, وہاں پہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روس اور چائنا ایک نیا فریم ورک جو ہے دنیا کے لیے جو بنانا چاہ رہے ہیں اس میں پاکستان بہت
कंटेंट है और पाकिस्तान को साथ चलाए बगैर वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता है। जैसे कि BRI के साथ जो है वो रशियन प्रोजेक्ट जो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर का है उसके साथ इसको अलाइन किया गया। अगर BRI और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मिल जाते हैं, आपस में मर्ज कर जाते हैं, तो C-PAC का एक बहुत बड़ा जो है वो एक पोर्शन है और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत से किसी को इनकार नहीं। गवादर पोर्ट जो है खास तौर पे वो इस रीजन में जिबूती तक जाने का डायरेक्ट जो है वो डीप पोर्ट सिर्फ ये दो हैं और ये दो अलग जो है वो चोक पॉइंट्स को केटर करती हैं। बाबल मंदिर हो गया और उसके साथ जो है दूसरी जो हम उसके बिल्कुल करीब है, तो स्ट्रेटेजिकली इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हमने देखा और हमारे नाज़रीन ये समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हमने ब्रिक्स में अप्लाई किया, जिसके लिए हमारे पास ये रूमर्स भी आई कि इंडिया उसमें हर्डल्स डाल रहा है। तो वो तो हर्डल डालता रहेगा, लेकिन जो अगले 30 या 50 साल का मंसूबा बनाने वाले मुल्क हैं, इस वक्त जो अर्जिंग पावर्स और वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो बायलैटरल इश्यूज पे पाकिस्तान के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहे हैं और नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के साथ जितने भी उनके दिफाई मुआहदे हैं, इक़्तिसादी मुआहदे हैं या कल्चरल या समाजी बुनियादों पे जितने हमारे साथ करे हैं, वो पाकिस्तान को बिल्कुल साथ लेके चलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ब्रिक्स और SCO भी मर्ज होने की बात हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे बायलैटरल इशू नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि बहुत पुराना मसला था चाइना और इंडिया का, जिसको इंडिया ने लूजिंग एंड से चाइना के साथ एक डिप्लोमा जो है वो साइन कर लिया है बॉर्डर का, जो कि बहुत लूजिंग एंड। तो उसमें समझने की बात ये है कि यहाँ पे रूस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका आना और हमारे साथ आके एग्रीमेंट्स करना और हमारे साथ आके मंसूबा साजी और मंसूबा बंदी में हमें शरीक करने का मतलब है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो 4 बातों पे बाकायदा कायम किया गया है कि हमें अब न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए, हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, हमें न्यू ग्लोबल कनेक्टिविटी चाहिए और हमें न्यू ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। सही। इन 4 बातों की डॉक्ट्राइन के ऊपर पूरे का पूरा जो आइडियोलॉजिकल ग्लोबल साउथ है, क्योंकि 50% से ज़्यादा इंटरनेशनल पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन है, इसके अंदर पाकिस्तान जो है चाइना इनकार कर सकता है और ना ही रशिया इनकार कर सकता है और कर रहा है। जहाँ तक हमारे माजी के ताल्लुकात हैं, चीज़ें जब आपके एजेंडा बहुत बड़े होते हैं ना, जब आप 2050 तक 2060 तक की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं, फिर आपको बहुत सी चीज़ों को आपको साइड पे करना पड़ता है, फिर बायलैटरल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा शाजी साहिबा, अभी आप बात कर रही थी कि ब्रिक्स के SCO में मर्ज होने की बातें हो रही हैं। माजी में रूस साबिक सोवियत यूनियन की ताकत को भी फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहा है, इसका इजहार भी किया जा रहा है। ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीमों में इसका मौसर किरदार भी हम देख सकते हैं कि अमली तौर पर इसका सबूत है। पाकिस्तान की रूस की तरफ जो मौसर पेश कदमी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी में अब तब्दीली की जानिब ये इशारा है? खारजा पॉलिसी डेफिनेटली हमारे पास कोई डायरेक्ट जो है अभी तक फॉरेन ऑफिस से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जो स्टेटमेंट है वो यही है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन चेंज हमेशा थोड़ी सी केओटिक होती है, चेंज हमेशा ओवरवेलमिंग होती है। जहाँ तक आपने बात किया कि USSR के री इमरजेंस की बात हो रही है, ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो रहा है। इसकी अगेंस्ट ये हो रहा है कि आप बायलैटरल बुनियादों पे कंट्री टू कंट्री जितने भी वो ममालिक हैं जो कि ग्लोबल साउथ के पूरे आइडिया को शेयर करते हैं, जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक चेंज चाह रहे हैं, आप उनको अलाइन करें, आप उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अलाइन करें, लेकिन उनकी डॉक्ट्राइन आप एक ही रखें, चाहे वो SCO है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो आसियान है, चाहे वो यूरो एशिया इकोनॉमिक फोरम है, चाहे वो पैन यूरोपियन एसोसिएशंस हैं। ये सारी की सारी जो कि अलाइन हैं इन 4 एजेंडाज पे, तो वो मिलकर एक फ्यूचर बना सकते हैं। और उसमें पाकिस्तान बजाय इसके कि वो नेविगेट करे बिटवीन, मेरा ये ज़ाती ख्याल है
کہ آپ سیل کریں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یا ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے ویسٹرن کو دیکھ لیا, ہم نے بہت عرصہ ان کے ساتھ اپنی الائنمنٹس کو دیکھ لیا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں ابھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور بلنٹلی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم اب کسی کے اینٹی اور کسی کے پرو ہونے والے ہیں. اب چونکہ ہم نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اور اپنی بہتری دیکھنی ہے, تو اس سلسلے میں ہمیں جہاں پہ زیادہ فائدہ اور جہاں پہ ہمیں پیور فیوچر نظر آ رہا ہے, ہم اس کی طرف تھوڑے سے زیادہ ٹلٹ کر جائیں گے. اور اس میں رشیا ہماری طرف زیادہ کیوں آ رہا ہے, اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو اس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہی مسئلہ اسے انڈیا میں ہو رہا ہے. کیونکہ انڈیا کے اندر جو ایلیٹ ہے وہ بہت زیادہ اینگلو سیکسن انفلوئنسڈ ہے, وہ بہت زیادہ اٹلانٹسسٹ ہیں, جو کہ ان کی پاور کوریڈورز میں پاور سٹرکچر کے کیپٹل کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور اسٹیبلش کرتے ہیں. انڈیا کے اندر یہ بہت پرابلم ہے. انڈیا کے دفاعی منصوبے ہیں ویسٹ کے ساتھ, انڈیا کے انٹیلیجنس کے منصوبے ہیں ویسٹ کے ساتھ, جو کہ ڈائریکٹ کانٹراڈکٹ کرتے ہیں, جو کہ ڈائریکٹ کانٹراڈکشن تو ہیں رشیا اور چائنا اور ان کے فیوچر کے جو ملٹی پولر ورلڈ ہے اس کے لیے. بجائے اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ انڈیا اور رشیا کا بہت پرانا تعلق ہے, اور وہ تعلق ابھی بھی رہے گا اور قائم رہے گا, لیکن رشیا کی ریزرویشن انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ انڈیا انپریڈکٹیبل ہے. اور انڈیا ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں سائڈز کو اکٹھے لے کر چل سکتے ہیں اور چلیں گے, جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا. آپ ایک طرف کوڈ اور اوکس کے ممبر ہیں, جو کہ بنائی ہی, اور فائیو آئیز جو کہ بنائی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے. تو چائنا کو کنٹین کرنے کی الائنسز کا حصہ بننے کے ساتھ ساتھ آپ چائنا اور رشیا کے نیو ورلڈ آرڈر کی آرگنائزیشن کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک چیز کو تھوڑا سا یوز کر کے جانے دینا ہوگا. یہی ریزرویشن ہے, اور پاکستان کے لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ کیونکہ پاکستان نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے, ہمارے اوپر اور انٹرنل اور ایکسٹرنل ہمارے ایشوز اتنے زیادہ تھے, ہم وار اور ٹیرر پچھلے 20 سال جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں, اور اگر پاکستان اس وقت ڈیسائیسو نہیں ہے تو پاکستان کے لیے بیسٹ مومنٹ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میرا فیوچر جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمیں فیور کرتی ہے, ہمیں ان کے چاروں انیشیٹو فیور کرتے ہیں. ہماری چائنا کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں چائنا کو کنٹین نہیں کرنا, ہم چائنا کے لیے پراکسی وار نہیں بنیں گے, ہم بننا بھی نہیں چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ویسٹ کو کوئی اور پلیٹ فارم ڈھونڈنا پڑے گا. ویسٹ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے, اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ انڈیا اس ریجن کا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہے. کیا اس وقت بالکل ایک جیسے پینڈولم کی طرح اس کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا, وہ 5 منٹ آف فیم کو انجوائے تو کر رہا ہے بالکل, لیکن اس کو ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس پینڈولم نے کہاں رکنا ہے یا رک بھی پانا ہے. یعنی پاکستان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ہے کہ اگر رشیا ہاتھ بڑھا رہا ہے, ہمارا ایک ریجنل چوک پوائنٹ ہونے کی وجہ سے, اور ہماری ریجنل اور ایجوکیشن کی وجہ سے, اور ہماری ڈیٹرنس کی پاور کی وجہ سے, ہماری اسٹیبلشڈ اور ہارڈنڈ ڈپلومیسی کی وجہ سے, تو ہمیں بالکل پاکستان کو اس ہاتھ کو تھامنا چاہیے. یہ ایک جیسے کہ آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے بہترین موقع ہے. اچھا, روس اور چین ڈالر کے مقابلے میں متبادل کرنسی آپریشنل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. یہ امریکہ اور مغرب کے لیے یقینی چیلنج ہے. اگر ورلڈ مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے یوان یا رابیل لانچ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے یہ کس حد تک فائدہ مند ہوگا؟ بات تو یہ ہے کہ جو گلوبل ساؤتھ ہے, جس کو ہم برکس یا روس اور چین کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ڈومیننٹلی کوئی کرنسی نہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی نیگیٹ کیا ہے کہ ہم ڈالر کے اگینسٹ کوئی کرنسی نہیں لانچ کر رہے ہیں. یہ فیوچر ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں. ہم ایک نیو فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ضرور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ بائی پاس کرے گا سوئفٹ کو, اور اگر وہ سوئفٹ سسٹم کو بائی پاس کرے گا تو وہ ڈالر کو بائی پاس کر جائے گا, جس میں ڈالر جو ہے وہ ڈیتھ بائی 1000 کٹ جو ہے اگلے 30 سالوں تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ڈالر جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن کا کوئی فینومینا ہو جائے. اب ہو یہ رہا ہے کہ انٹر اسٹیٹ جتنا بھی ٹریڈ ہوگا وہ جو نیشنل کرنسیز ہیں ان میں ہوگا, اور پھر اس میں جو میسیجنگ سسٹم ہوتی ہے, جو سوئفٹ سے ہمیں میسیج آتا ہے کہ کرنسی جو ہے وہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو, اس سے بینکنگ جو ہے وہ ڈیجیٹلی میسیجنگ کرتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے ویورز کے لیے کہ کرنسی تھوڑی ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے ایک بینک سے ایک بیگ میں بھر کے کرنسی دوسرے بینک میں,
وہ میسیجنگ ہوتی ہے کہ اتنے ٹریلین ڈالر جو ہیں وہ اس اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں تو اگلا میسج، وہ میسیج سسٹم کو ریپلیس کرنے کی بات، وہ میسیج سسٹم کو ایم برج کی بیس پر برکس جو ہے وہ ایم برکس یا جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم میسیجنگ سسٹم کو بائی پاس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے میسیجنگ سسٹم پہ ہی تو ہم پہ سینکشن لگتی ہیں اور ہمارے جتنا بھی ایسٹ باہر کے ملکوں میں پڑا ہوتا ہے وہ بینک اس کو روک لیتے ہیں یا کانفiscate کر لیتے ہیں اور وہ پیسہ ہمارے بزنس مین کا ہمیں ملتا نہیں ہے واپس. تو یہ سینکشنز کو بائی پاس کرنے کے لیے ہم یا تو خاص طور پہ جو ہماری بڑی کموڈیٹیز ہیں، لائف سیونگ کموڈیٹیز ہیں، جیسے گرینز ہے، جیسے ہماری فوڈ کی کموڈیٹیز ہیں، وہ تو ہم بارٹر میں ڈیل کریں گے اور وہ برکس کنٹریز آلریڈی کر رہے ہیں. 36 پارٹنر ممالک اس وقت خزان میں اس سال اکٹھے ہوئے ہیں جو کہ بارٹر پہ ٹریڈ کر رہے ہیں. باقی وہ ٹریڈ کریں گے ڈالر کو بائی پاس کرتے ہوئے انٹرا اسٹیٹ لیول پہ، جس پہ اسٹیٹ بینک جو ہے ٹو اندر اسٹیٹ بینک میسیجنگ کرے گا اور کرنسی جو ہے وہ آپس میں جو نیشنل کرنسیز ہیں اس پہ ہوگی. برکس ابھی کوئی فی الحال کرنسی نہیں بنا رہے کیونکہ یہ ایک بہت ہمارے پاس جو بریٹن ووڈز نے ہمیں جو آئی ایم ایف کا جو انسٹیٹیوشن دیے تھے، جو سسٹم دیے تھے، وہ 80 سال سے ہمارے پاس اور ہم ابھی ان کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہمارا جو ٹاپ بزنس مین ہے، جو وہ بزنس مین جو کہ اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، کیا وہ ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہے کہ وہ سوئفٹ کو بائی پاس کر کے ایک نیا کرنسی جو ہے وہ جو کرنسی ابھی جس کی ویلیو بھی ڈٹرمن نہیں ہوئی ہے اس کو بائی پاس کر جائے؟ تو یہ چیزیں بہت سسٹمیٹیکلی اور بہت سلولی چل رہی ہیں، اس میں کوئی ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. مہینوں کی ڈیلیبریشن اور ڈسکشن اس میں ہو رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کو تو پاکستان کے ساتھ روس کی ٹریڈ بھی ایسے ہوگی کہ بٹوین روپی اینڈ روبل، جو کہ انڈیا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہی ہے بٹوین روپی اینڈ روبل. اس کی کوئی ارینجمنٹ، آئی ایم ناٹ اکانومسٹ، میرا یہ اسٹرانگ سوٹ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ شاید نہ بتا پاؤں کہ بیسیکلی اس میں ہوگا کیا. لیکن ابھی کرنسی کی بات نہیں ہو رہی اور ڈی ڈالرائزیشن پہ تو پوٹن نے خود کہہ دیا ہے کہ ہمیں ڈالر سے کوئی پرابلم نہیں تھا تب تک جب تک کہ ڈالر کو ہم سے پرابلم، ہمیں ڈالر یوز ہی نہیں کرنے دیا جاتا نا. جیسے ایران کو آپ دیکھتے ہیں ان کے پاس ایک پینوڈیل ہوتی ہے جو ہیڈ ایک کی دوائی ہے، اس سے لے کر انہوں نے اپنے ڈرونز تک خود بنائے ہیں، ان کے اوپر اتنی سخت سینکشنز. تو جب آپ اپنی ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے ملکوں کو اس حد تک اپنی ہیومینٹی کو اور اپنی موریلٹی کو ریلیٹیو اور سبجیکٹو کر دیں گے تو آپ کے خلاف ایک آرگینک جو ہے وہ ریٹیلیشن ہونی ہوتی. اچھا، یہ اور بات ہے کہ وہ بلاک کی ٹھیک ہے. اچھا شازیہ صاحب، آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب ظاہر سے بات ہے بہت سے ممالک کے وفود گزشتہ دنوں پاکستان آئے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی تھی. رشیا کا بھی 76 رکنی وفد آیا تھا گزشتہ دنوں. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں رشین انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونا اور یہ پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی؟ انویسٹمنٹ تو کہیں سے بھی آئے وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے. سوال یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اب کیوں آ رہی ہے اور انویسٹمنٹ اس سے پہلے آنا کیوں رک گئی رہی تھی. ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم ہے سیکیورٹی کا پرابلم. ہمارا سیکیورٹی کا پرابلم جو ہے وہ انجینئرڈ ہے، وہ سپرفیشلی سنتھیٹیکلی کرافٹڈ ہے. یہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے وہی ایک بات کہ ایک وسرل لوتھسم ہے، ایک ہیٹریڈ ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے کسی بھی پلیٹ فارم پہ کیسے بھی. تو اس کے لیے ہمارے اندر ایک کنٹینیوس کیوس کسی بھی فارم اور شیپ میں، چاہے وہ پولیٹیکل ہے، ایتھنیکل ہے، لنگوسٹک ہے، پروونشل ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی فنڈنگ اور فنلنگ چل رہی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس انویسٹر اس لیے نہیں آتا تھا کہ اس کو سیکیورٹی رسک تھے. ہمارے انویسٹر نے ہم سے آ کر ملٹری گریڈ وہ ہم سے پروٹیکشن مانگتا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے چائنیز پہ جو حملے ہوتے ہیں، جو بلاسٹنگ ہوتی ہے، کہ یہاں پہ انویسٹر کو ملٹری گریڈ پروٹیکشن چاہیے. یہاں یورپ میں بیٹھے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے شاید میں ہچکچاؤں کہ یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ ملٹری گریڈ پروٹیکشن بزنس کو کیوں چاہیے ہوتی ہے. ہمیں افریقہ میں چاہیے. افریقہ میں جو ڈائمنڈ کی مائنز ہیں، جو وہاں پہ منرلز کی مائنز ہیں، وہاں پہ ملٹری گریڈ پروٹیکشن ہے. اب ایس آئی ایف سی نے پاکستان میں ون ونڈو آپریشن کر کے انویسٹر کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک تو ہم نے آپ کی بیوروکریٹک ہرڈلز ختم کر دی ہیں، ریڈ ٹیپزم ختم کر دیا. ہمیں پتہ ہے ہماری بیوروکریسی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے، وہ انہی کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے جن پہ کولونائزر چھوڑ کے گئے تھے. ہم اس پہ بات کریں یا نہ کریں، ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ ایک ریڈنڈنٹ اور ڈیفنکٹ انسٹیٹیوشن ہے. تو ہم اس کو بائی پاس کر کے آپ کو ون ونڈو آپریشن پہ اپنے بہاف پہ ایس آئی ایف سی کے امبریلا کے انڈر آپ کو ملٹری گریڈ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں
साथ में आपका बीच में से नेपोटिज्म, रिश्वत, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से दूसरे दफ्तर, आपकी वो हर्डल भी खत्म करते हैं, आपको आपके बिजनेस को भी सिक्योर करते हैं। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि हमारे पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी है, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, उसका मार्जिन बहुत ज्यादा है। हमारे पास यूएई और सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्टर्न कंट्री वॉर से पहले यूक्रेन के अंदर लैंड लीज करने के एग्रीमेंट किए थे। उनका ग्रेन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बार्ले और ग्रेन के लिए जी। वो यूक्रेन का इशू शुरू हो गया तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अब SIFC के अंडर हमारे पास आ रही। रेकोटिक जो है वो रिन्यू हुआ है, वो हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास इतनी जमीन पड़ी हुई है कि कल्टीवेट करने की कोई करना नहीं चाहता है, वो वैसे बैरन पड़ी हुई है। तो एग्रीकल्चर इतनी तरक्की कर गया है कि आप बैरन लैंड को भी आप कल्टीवेशन उसमें कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे मंसूबे जो हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे SIFC के अंडर हमारे पास एग्री लैंड जो है उसको कल्टीवेट किया जाएगा। हमारी जो कोल माइंस हैं वहाँ पे आया जाएगा। CPEC जो है वो एक मल्टी लेयर्ड एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, वो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ पे वो डिफरेंट मंसूबे भी साथ साथ बना रहा है। तो उसमें वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इसीलिए हमारे पास आ पा रही है कि हम SIFC के अम्ब्रेला में उनको वन विंडो ऑपरेशन की सूरत दे रहे हैं और साथ में गारंटीज दे रहे हैं। और अब इमेजिन करें कि वो गारंटीज हम किस कॉस्ट पे देते हैं। जाहिर है हमारी अपनी इकोनॉमी भी उसके लिए जो है वो सफर जो है डोमेस्टिक करती है, जिसका फिर हम फ्रंट भी फेस करते हैं। लेकिन अगर आप फॉर द सेक ऑफ ग्रेटर गुड और लॉन्गर टाइम के लिए अगर हमने देखना हो तो हमें ये डिसीजन लेने ही लेने हैं। और आपने देखा कि विद इन अ ईयर और टू आप देखें कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है। मसला सिर्फ ये था कि इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर नहीं फील करता था, और इसलिए नहीं फील करता था कि उसको डिलिबरेटली यहाँ से भगा दिया जाता। बिल्कुल और सिर्फ ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जिसमें केओस है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, तो इसके साथ तो कोई ना डिप्लोमेटिक निगोशिएशन हो सकती है, ना कोई बिजनेस डील हो सकती है। तो ये हमारे एडवर्सरी में देखते हैं कि हम एक डिटरेंस भी हैं, हम एक स्टेबल डिप्लोमेटिक पावर भी हैं, और हम रेलेवेंट भी हैं, और रीजन का एक चोक पॉइंट है। और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि कुछ जो है वो सही फैसले आपको विद इन ईयर जो है 1-2 साल में, जो कि एक मिरेकल है। अमूमन आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन के 2-2, 3-3 साल में रिजल्ट सामने नहीं आते, वो आपके सामने आना है। बिल्कुल, रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं, और SIFC की वजह से भी पाकिस्तान में जो अब इन्वेस्टमेंट की एक हवा चली है, यकीनन पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा मंद है। बहुत शुक्रिया शाजिया कीमा साहिबा आपके वक्त का। नाज़रीन, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। भारत के खिलाफ सुपर पावर्स जैसा तर्ज अमल अपनाना महंगा पड़ गया। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, खित्ते ही नहीं दुनिया भर में फौजी असर व रसूख बढ़ाने और आलमी तसल्लुत की बेसरोपा ख्वाहिश रखने वाले भारत को KGB और मोसाद जैसी बदनामे ज़माना खुफिया एजेंसियों की तर्ज पर गैर मुल्कों में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिशें महंगी पड़ गईं। तफसीलात ये हैं कि कनाडा की पुलिस ने भारत को हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में रंगे हाथों पकड़ लिया और कत्ल की वारदात के सरगना का खुरा तक ढूंढ निकाला। और ये खुरा पहुंचा है मुस्लिम दुश्मन अकलियत कुश भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह तक। कैनेडियन नायब वजीर खारजा ने ठोस शवाहिद के साथ ये दावा किया है कि कैनेडियन सिख शहरी के कत्ल का हुक्म भारतीय वजीर दाखिला ने दिया, और कैनेडियन वजीर ने अमित शाह पर कैनेडियन सिख शहरियों से भत्ता वसूली का इल्ज़ाम भी लगाया। क्या बीजेपी का हिंदुत्व का नजरिया 26% भारतीय अकलियत को हड़प कर जाएगा, या अपने असर रसूख और जबरी तसल्लुत के ख्वाहिशमंद भारत को ही तकसीम कर डालेगा? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर यूसुफ इरफान साहब। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इरफान साहब आपके वक्त का। अच्छा इरफान यूसुफ साहब, KGB और मोसाद तर्ज पर चलने की कोशिश करने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कनाडा में पकड़ी गई। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया में भी अपने मुखालिफिन को कत्ल करने की भारतीय कोशिश नाकाम हो चुकी है। अब जबकि पाकिस्तान में भी रॉ एजेंट पकड़े जा चुके हैं, भारत हर बार ही अपनी जग हसाई का सामान क्यों करता है? क्या जोम है उसे? क्यों अपने कद से बड़ा आलमी तसल्लुत का ख्वाब देख रहा है? आलमी तसल्लुत का ख्वाब तो भारत का एक ख्वाब है और इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेगा। मगर जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इस वक्त कनाडा और बरतानिया और अमेरिका इंडिया की इस सफारती आदाब से मुबर्रा एक्टिविटी को हाईलाइट कर रहे हैं कि हुदूद में रहकर काम किया जाए। और जहाँ तक खालिस्तान मूवमेंट का ताल्लुक है, ये पुरअमन कानूनी
اور ہیومن رائٹس کی بیس پر یہ مہم چل رہی ہے، جس میں کوئی تشدد نہیں تھا. تشدد بھارت نے پیدا کیا ہے کہ جہاں جا کے سفارتی آداب بھول کر لوگوں کو قتل کرتا ہے. اور اگر کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ نے یہ الزام نام کے ساتھ دیا ہے، وہ پرائم منسٹر نے خود تو نام نہیں لیا، مگر نائب وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے امیت شاہ کا نام لے کر یہ کہا ہے کہ ان کی انسٹرکشنز پر یہ کام کیا گیا ہے. اسی طرح امریکہ کے قتل کے حوالے سے بھی وہ تو روک لیا گیا. مگر یہ ثبوت ہونے کے باوجود یہ بات واضح ہے کہ بھارت کو اپنا خواب پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ غیر قانونی حرکتوں میں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب امیت شاہ جو ہیں یہ آیا سرنگو ہوں گے، یہ مودی کے خاص آدمی ہیں اور را کو مینج کر رہے ہیں. اور را کی ایکٹیویٹی کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیا جائے تو پاکستان میں بھی وہ کئی بار کر چکے ہیں. بالکل. اور جب یورپ کی، کینیڈا، امریکہ کی، یورپ کی سرزمین میں غیر سفارتی آداب اپنائے گئے تو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ ہے کہ یہ سارے ثبوت موجود ہیں. مگر اس کے باوجود کیا سفارتی آداب ہی کے حوالے سے، جو ان کی عالمی بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے، سفارتکاری کے حوالے سے جو سزا بنتی ہے یا تعزیر بنتی ہے یا انتباہ بنتا ہے، اس کا بھرپور اظہار میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کی طرف سے بھی کیا جائے گا، امریکہ کی طرف سے بھی، برطانیہ کی طرف سے بھی. اور بذات خود سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بھی جگہ جگہ احتجاج کرتی ہے اور یہ حق ہے. اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو پرامن تحقیق یعنی جدوجہد بھی کہاں رہے گی. اچھا، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ امیت شاہ کا نام بھی لیا گیا ہے اور امیت شاہ کے حوالے سے مطلب واضح طور پر جو پروف ہیں وہ دیے گئے ہیں. کیا امیت شاہ کو تحقیقات کے لیے طلب کیا جائے گا یا کینیڈا کمپرومائز کر لے گا اس معاملے پر؟ کیونکہ کینیڈا اور انڈیا کے بھی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں ماضی میں، لیکن صرف اس معاملے کی وجہ سے زیادہ خراب ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ کہیں گے ضرور کہ یعنی طلب کیا جائے، مگر ممکن ہے کہ ان کا کوئی نمائندہ آئے. مگر یہ بھی انڈیا کی بہت بڑی سبکی ہوگی کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ عالمی طاقتوں کو ریڈ ہینڈڈ پکڑے جانے کا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے، بہت بڑا پروف ہے. اور اس پروف کے حوالے سے ایکٹیویٹی کرنا جو ہے یہ کم از کم کچھ نہ کچھ مودی کے عزائم کو روکے گی. مگر یہ ہے کہ اگر مودی نہیں سنبھلتا تو پرامن تحقیق جدوجہد جو ہوتی ہے یہ پرتشدد ہو جاتی ہے. اور اس میں فقط یہی نہیں ہے، انڈیا کے اندر مائنورٹی سب کا ہی برا حال ہے. اس کا ایک ویسے واضح علاج ہے کہ اگر مائنورٹی لیگ بنا دی جائے تو میرے خیال سبھی محفوظ رہیں گے، منی پور بھی اور خالستان بھی اور دیگر لوگ بھی، مسلمان بھی جو بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. صحیح. یوسف عرفان کی بڑی تعداد یورپی یونین ممالک میں بھی موجود ہے. اس طرح کی کارروائیوں کا یورپی یونین ممالک کو بھی تو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بالکل پڑے گا. اور سکھ جو ہیں یہ ایک خوش آئند بات ہے، یہ جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے. اور پوری یورپی یونین اور پورا یورپ جو ہے وہ بھی متاثر ہوگا. اور یہ ان کی کنسنٹریشن بھی جو بیسک ہے وہ کینیڈا میں ہے، آؤٹ سائڈ انڈیا، یو کے میں ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا میں ہے. آسٹریلیا پہ بھی اثر پڑے گا جو یورپ کا حصہ نہیں ہے. تو یہ کمیونٹی کا جو اتحاد ہے، اور اس نے جو ایک موٹو بنا رکھا ہے کہ ہمارے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی عزت کی جائے، ہمیں مائنورٹی کا حق دینا ہے تو ہمیں مائنورٹی کے رائٹس کے مطابق ہمیں اس کے مطابق حق دیا جائے. اور جب یہ رستے رکیں گے تو یورپی یونین بھی اس میں انوالو ہوگی. اور یہ سفارتی معاملات میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ دیر لگے گی. اور یہ سکھوں کی جو موومنٹ ہے یہ بھی اس طرح دبنے والی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یو این او میں پہلے یہ ریزولوشن پاس کر رکھا ہے کہ جی ہم جب قانونی جدوجہد کر رہے ہیں، ہماری یہ پرسنٹیج بنتی ہے، اس کے حساب سے ہمیں ٹریٹ کیا جائے. اور نہ انڈیا میں کیا جا رہا ہے نہ باہر کیا جا رہا ہے. اور اس قسم کی ایکٹیویٹی سے تو ساری سکھ یعنی قوم جو ہے دنیا میں کہیں بھی ہے وہ غیر محفوظ محسوس کرتی ہے. اور یہی وزیر اعظم کینیڈا نے کہا ہے کہ سکھ کمیونٹی کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ وہ غیر محفوظ ہیں. اگر وہ ایک جمہوری اور اخلاقی یعنی معیار پہ پوری اترنے والی قوم میں رہتے ہوئے، اس دیش میں رہتے ہوئے غیر محفوظ ہیں تو ان کو ہم کیسے تسلی دلائیں؟ جبکہ یہ یعنی کینیڈین پارلیمنٹ میں بھی 16 منسٹر ہیں ان کے. اچھا. ممبر ان کے کافی سارے ہیں، 16 یعنی ممبر ہیں، 4 منسٹر ہیں جس میں ڈیفینس منسٹر بھی سکھ ہے. اس لیے یہ معاملہ آسانی سے دبے گا نہیں. اور اگر سکھ یعنی سکھوں کا ٹھیک ہے کہ ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، مگر ہیومن رائٹس جو ہیں وہ ہر جگہ جہاں بھی وائلیٹ ہوتے ہیں پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے.
اور سکھ قوم کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ یہ آگ یورپی یونین میں بھی جائے گی، آسٹریلیا میں بھی پھیلے گی اور انڈیا کے اندر بھی مزید بڑھ جائے گی۔ بالکل۔ اچھا، منی پور کے اقلیتی قبائل، خالستان تحریک، تامل باغی اور کشمیری حریت پسند بھارت کے لیے اب چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ اس تناظر میں آپ انتہا پسندوں کے نرغے میں آئے بھارت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں مجھے ایک ایس کے بسواس انڈین سول سروس ہیں، آفیسر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی دا فاؤنڈر آف انڈین کانسٹیٹیوشن، وہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر پہ تھی، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جہاں تک ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ انٹچیبلز جو ہیں، وی آر ناٹ ہندوز، وی آر بورن ان ہندو کلچر، یہ برہمن نے ہمیں زبردستی ہندو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان قوم جو ہے ایک معاہدہ کیا تھا مسلم لیگ کے ساتھ مدراس میں، اور یہ 1945 میں کیا تھا کہ ہم جوائنٹ ایفرٹ کر کے ہندو سے بھی نجات حاصل کریں گے، ہندو کا خاص، برہمن کا خاص طور پہ وہ نظام جو ذات پات کا ہے، کاسٹ سسٹم، اور انگریز سے بھی نجات حاصل کریں گے۔ مگر یہ ہے کہ وہ معاہدہ جو تھا وہ کہلاتا تھا جنا پیریار امبیڈکر پولیٹیکل الائنس۔ اچھا، یہ تامل ناڈو کے تھے سوامی پیریار، اور قائد اعظم کی اس موقع پہ تصویر جو ہے وہ ایس کے بسواس اور یہ دلت لیڈرز جو ہیں یہ لگاتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہمارا ہوا تھا مائنورٹی کے ساتھ، اور یہ جو صورتحال ہے کہ کہیں یعنی وہ ایک علاقے میں فساد ڈال رہے ہیں، کہیں دوسرے علاقے میں، اور انڈیا کے سارے بارڈرز جو ہیں انڈیا کو سوچنا چاہیے وہ سارے فریجائل ہیں، وہ مضبوط نہیں ہیں، سب طرف سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں، اور ان کے لیے آپ دل جوئی تو کر سکتے ہیں، اگر سختی کریں گے تو وہ بپھریں گے۔ بالکل۔ اور جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے، اگر مسلمان بھی اس چیز کو، اگر ہمارے بدقسمتی سے قائد اعظم کا یہ الائنس جو تھا پولیٹیکل الائنس، اس کا بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر یہ کیا جائے تو انڈیا کے ساری مائنورٹیز محفوظ ہوتی ہیں، اور ہندو کی ہیجمنی جو ہے وہ اپنے ہی ملک میں دفن ہو جائے گی۔ مگر انڈیا کو جو سب سے بڑا ایج حاصل ہے وہ فیوچر شائننگ انڈیا کے نام پر یہی ورلڈ پاورز جو ہیں ڈیفنس الائی ہیں، اسٹریٹجک الائی ہیں انڈیا کی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت کملا ہیرس جو ہیں وہ انڈین، بیسیکلی انڈین بورن فیملی ہے، اور ان کی والدہ جو ہیں کینیڈا میں ایک میڈیکل لیبارٹری میں کام کیا کرتی تھی جہاں یہ رہی ہیں، اور یہ سارے ایشوز جو ہیں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے وہ کہیں بھی نا قابل قبول نہیں ہوتی، اس کی وائلیشن، اور اس کا ایک حل ہے کہ اگر سکھ قوم بھی اپنے ہم مزاج لوگوں کے ساتھ اتحاد کرے اور ہندوستان کی مائنورٹیز کے ساتھ اتحاد کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا رزلٹ نکلے گا، ورنہ یہ آگ جہاں عالمی طاقتوں اور عالمی ماحول کو خراب کرے گی، انڈیا کو خود بھی خراب کرے گی۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ مودی بھارت کے معاشی طاقت بننے کا دعویٰ تو خوب کرتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بھی شائننگ انڈیا کی بات کی کہ شائننگ انڈیا کی جو بات کی جاتی ہے اسی سے جو ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ 26% اقلیتوں کے ساتھ ہندو اکثریت کا ناروا سلوک بھارت کو مسلسل تقسیم اور کمزور کر رہا ہے۔ مودی ہندوتوا کی حکمرانی پر کیوں بضد ہیں؟ یہ منی پور پر کیوں بضد ہے؟ منی پور کی جو بیسیکلی ہندوتوا کی حکمرانی، ہندواتہ کی جو تاریخ ہے، ہندواتہ کی تاریخ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں آ کر غیر برہمن بستا ہے وہ اس کو برہمن تو نہیں بنا سکتے، اسے ملیچ بنا کے رکھتے ہیں، اور اس وقت انڈیا کی جو میجورٹی ہے وہ اس میں برہمن مائنورٹی میں ہے اور باقی قوتیں جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں۔ اس چیز کو بہت کم ایکسپوز کیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جو آتے ہیں ان کے طاقتور لوگوں سے شروع میں یہ دوستی کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا تھا کہ ہم نے بدھزم کو گلے لگا کر ختم کر دیا۔ گلے ان کو لگایا تھا جو طاقتور تھے، جو کمزور تھے ان کی مدد سے انہیں مارا اور پھر انہیں بھی ختم کر دیا۔ آج بدھزم جو ہے ارد گرد پایا جاتا ہے، انڈیا میں نہیں پایا جاتا۔ سکھ کمیونٹی کو بھی یہی خطرات لاحق ہیں، اور مسلمان کمیونٹی کو بھی یہی خطرات لاحق ہیں، مگر مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ RSS سب مل کر بھی ماریں تو وہ نہیں مرتے، اور کیونکہ جو ان کے لیڈرز اور وزیر کہتے ہیں وہ more than 30% اس وقت تسلیم کرتے ہیں، جبکہ سینسس کی روح سے وہ 14% سے اوپر جاتے ہی نہیں، اور گروتھ ریٹ بھی مسلمانوں کا سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب مثلاً ایک چھوٹی سی منی پور اسٹیٹ ہے، یہ انڈیا کا حصہ نہیں تھی، یہ ایک ریاست ہے، یہاں پر ہندو مت چھوڑنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ یہ 62 سے 41 پر آ گیا ہے۔ اچھا، اور کرسچینٹی جو ہے یہ 41 سے 62 پہ چلی گئی ہے، تو یہ انہیں ایک خوف لاحق ہے۔ اب انہیں یعنی ایک چھوٹی سی مائنورٹی بھی کیا کہتی ہے، جب تک دل بڑا نہ ہو کسی بھی قوم کا وہ حکمرانی نہیں کر سکتی۔
اسی لیے کسی نے بڑے ہمارے استاد محترم پروفیسر مرزا منور صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا تھا کہ ہندو بہترین چاکر ہے اور بدترین آقا ہے. اس کو یعنی اتنے سے لوگ نہیں سنبھالے جا رہے. ہم نے تو حکومتیں بھی کی ہیں تو سب کو کھلے دل کے ساتھ بڑی بڑی وزارتوں کے ساتھ رکھا ہے, غداریاں بھی ان کی معاف کی ہیں. تو ہندو کا یہ جو مسئلہ ہے کہ اگر میری حکومت ختم ہوئی تو یا میں آرام سے بیٹھا تو دوسرا مجھے کھا جائے گا, اور وہ قومیں ختم. اسی لیے مولانا حالی نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا, اکال الامم, دا ایٹرز آف دا نیشن. اچھا, کہ جو قومیں آئی ہیں وہ ہندوائز ہو گئی ہیں یا ختم کر دی گئی ہیں. اب اس وقت کیونکہ اپیرنٹلی اس باری سکھوں کی نظر آ رہی ہے بدھزم کی طرح. بالکل. اب یہ کتنا ریزسٹ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بین الاقوامی موومنٹ ہے پرامن, یہ ان کو زندہ رکھے گی, اور اگر یہ بڑھے گی تو پنجاب میں حالات مزید خراب ہوں گے. اور ان کی پنجاب میں ایک اسٹریٹجک سچویشن ہے, سگنیفیکنس ہے. اگر اس سگنیفیکنس کو ارد گرد کی ریاستوں نے یعنی ایکسپلائٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے ناکوں چنے چبنے کا موقع آئے گا, اور اسے پھر آپریشن بلو سٹار ہیپ ہیزرڈ کرنا پڑے گا, جس کے اثرات ختم نہیں ہوتے. اس کے اثرات میں آپ کو پتہ ہے کہ سکھوں نے جو ان کی دیوی تھی, جس نے سو کارڈ خلیج نظریہ پاکستان ڈبو دیا تھا خلیج بنگال میں اور ایسٹ پاکستان کو سیپریٹ کیا تھا, وہ پھر واپس آ رہے ہیں, مگر اس دیوی کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. اچھا. بے انت سنگھ نے کیا حساب لیا, اور اس کا جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑا تھا کہ پہلی بار جب سکھوں کو قتل عام کی اجازت دی گئی بے نظیر اندرا گاندھی کے مرڈر کے وقت, تو مسلمانوں نے سکھوں کو پناہ دی تھی. بالکل. یہ ایک ایسی یعنی سنجوگ کہہ لیں یا اتحاد کی صورت بن جاتی ہے جو انڈیا سے سنبھالی نہیں جائے گی. اس لیے اسے چاہیے کہ اسے دانشمندی سے ہی حل کرے, اور ہیومن رائٹس نہ صرف غیر ملک جو وہ لوگ جو ہندوستان کے غیر ملکوں میں رہتے ہیں ان کو بھی تحفظ دے, ان کے سٹیزنز ہیں. آخر کینیڈا اپنے سٹیزن کے لیے لڑ رہا ہے نا, امریکہ اپنے سٹیزن کے لیے لڑ رہا ہے نا, یو کے جو ہے اگر اپنے سٹیزن کے لیے لڑ رہا ہے تو بھارت اپنے سٹیزنز کو اون کیوں نہیں کرتا؟ بالکل اس کو کرنا چاہیے. یہ اس کے سفارتی آداب بھی ہیں, اخلاقی آداب بھی ہیں, اس کی ریاستی ذمہ داری بھی ہے, انتظامی ذمہ داری بھی ہے. اگر وہاں سے نکل کے لوگ بے بس ہوتے ہیں تو وہ پھر لوٹ کے کیا جائیں گے؟ بالکل. بہت بہت شکریہ یوسف عرفان صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کل بدروحوں کا زمانہ ہے. رشوت, سفارش اور اقربا پروری کی بدروحیں ہمارے سسٹم کو کھوکھلا کر رہی ہیں, ہمارے بچوں کا مستقبل ہڑپ کر رہی ہیں. لیکن پاک فوج بطور ادارہ ان بدروحوں سے محفوظ ایک جزیرہ ہے جہاں آج بھی اعزاز اور اختیار صرف میرٹ پر ہی ملتا ہے, اور جس کی زندہ مثال پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اعزازی شمشیر پانے والے لانس نائک محمد افضل کے بیٹے سیکنڈ لیفٹیننٹ عبداللہ افضل ہیں. سیکنڈ لیفٹیننٹ عبداللہ افضل کو اعزازی شمشیر ان کی کارکردگی پر دی گئی, اور ایک عام سپاہی کا بیٹا ہونا ان کے راستے کی دیوار نہ بن سکا. پاکستان ملٹری اکیڈمی کا یہی روشن چہرہ پاکستان اور پاک افواج کی پہچان ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اجازت دیں, اللہ حافظ.